دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات ان کے تابع اور فرما بردار تھی؟ اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور پھر اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہدایت دی، اور یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی؟ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان چاروں بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے ہی چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند، پرند، الغرض کی ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالیشان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی کی تلاش کیا کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کھدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالیشان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ،
ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا، اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل و قدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی بات سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ کوئی حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمتی تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے نزدیک دنیا کی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے، اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوئی،
اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام اعظم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ اللہ کے ولی کون تھے، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ کوئی انسان تھے، جن تھے، فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے، واللہ عالم۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ گویا یہ تو ہو وہی ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور سوچنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے میرے تخت کو یہاں پر لانے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھیں، واللہ عالم۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔